سہ روزہ عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں منعقد ہونے والی پہلی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دلہی پور کے تمام مومنین و مومنات سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ حسینیہ بیت الحزن میں دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کی تعزیت و تسلیت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے فرش اضافہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ حسینیہ بیت الحزن دلہی پور میں سہ روزہ مجالس کے پہلے دن کی پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ بنارس مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں۔ تمام اہلیان دلہی پور سے درخواست ہے کہ فرش اضافہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز جناب سید کلب عباس صاحب و ہمنوا سوزخانی کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ مومنین و مومنات سے درخواست ہے کہ حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لے آئیں۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ضمیر الحسن صاحب قبلہ رضوی بنارس۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں اور اب آج کی مجلس کا آغاز سوزخانی سے ہونے جا رہا ہے۔ جناب کلب عباس صاحب و ان کے ساتھی بیت الحزن میں تشریف لا چکے ہیں۔ سوزخانی سے آج کی اس مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تمام مومنین و مومنات سے درخواست ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ وہ حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ بنارس مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں تمام مومنین و مومنات سے درخواست کروں گا کہ حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ کافی تعداد میں ماشاءاللہ مومنین و مومنات تشریف لا چکے ہیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں عزت مآب جناب کلب عباس صاحب جعفری سے کہ وہ آج کی اس مجلس کا آغاز اپنی سوزخانی سے کرنے کی زحمت فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ جناب فاطمہ زہرا کرے چار میں سے وجود نور امامہ ہے فاطمہ زہرا وجود نور امامہ ہے فاطمہ زہرا شریک کار رسالہ ہے فاطمہ زہرا شریک کار رسالہ
वाला है फातिमा ज़हरा। रसूल अपने कलेजे से है लगाए हुए, खुदा की ऐसी अमानत है फातिमा ज़हरा। खुदा की ऐसी अमानत है फातिमा ज़हरा। वजूद नूर एक सलवात पढ़ दीजिए। चार मिसरे जलाली के एक शायर के मिसरे। मैंने एक ख्वाब में ऐसे भी शराफ पाए हैं। मैंने एक ख्वाब में ऐसे भी शराफ पाए हैं। मुझको मजलिस के लिए लोग बुला हैं। मुझको मजलिस के लिए लोग बुला कमरान के फरमाते हैं 14 मासूम, हम तेरा मर्सिया सुनने के लिए हैं। हम तेरा मर्सिया सुनने के लिए हैं। मैंने एक ख्वाब में चार मिसरे मौला अली के हवाले से। अली के वास्फ है इतना शुमार कौन करे। अली के वास्फ है इतना शुमार कौन करे। ये तेरा काम है परवादिगार कौन
کرے یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے اسی لیے نہ بنایا خدا نے اور ولی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے علی گواہ ہے ایک سلوات پڑھ دیجیے فاتحہ صلی اللہ محمد یہ پاکستان کے شاعر وہ تھے ماجد رضوی صاحب، ان کا لکھا ہوا مرثیہ ہے اور جناب فاطمہ زہرا کا صرف 6 بیت. بنت ایمان لعینوں کا ستم دیکھ لیا بنت ایمان لعینوں کا ستم دیکھ لیا آگ سے جلتا ہوا بیت حرم دیکھ لیا خود پر گرتا ہوا ایک باب علم دیکھ لیا پارے قلب کا گھٹتا ہوا دم دیکھ لیا پارے قلب کا گھٹتا ہوا دم دیکھ لیا بولے درد کی عنایات کا احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں بنت احمد لعینوں کا ستم دیکھ لیا آہ بھر کر کبھی پہلو شکستہ تھاما کبھی حسرت بھری نظروں سے حسن کو دیکھا اور کبھی زینب و کلثوم کا شانہ چوما پھر کبھی گردن شبیر کا بوسہ بھی لیا پھر کبھی گردن شبیر کا بوسہ بھی لیا یہی نوع تھا کہ کب تک مجھے غم سہنا ہے مجھ کو بن باپ کے دنیا میں نہیں رہنا ہے بنت ایمان لعینوں
का सितम देख लिया और एक रोज ये शौहर से कहा रो रो कर रात को ख्वाब में बाबा मुझे आए थे नजर बोले आ जाओ मेरे पास मेरी लगता जिगर या लिया मुझे दरपेश है उक़बा का सफर या लिया उक़बा का सफर मेरे बच्चों को हर दो से बचाना वाले पर्दे शाह में मेरी लाश उठाना वाले मेरे बच्चों को हर दो से बचाना वाले पर्दे शाह में मेरी लाश उठाना वाली बिन्ते अहमद ने लाइनों का सितम देख लिया बोली फिर ज़ैनब दिलगीर से ये बिन्ते रसूल और न समझना के जुदा हो गया तुमसे बतूल कत्ल शब्बीर के महज़र का हुआ है जो नज़ूर शहादत को किया है तेरी मादर ने कबूल इस शहादत को किया मादर ने कबूल साथ हर वक्त रहेगी तेरी मादर ज़ैना है तेरे सर के लिए सब्र की चादर ज़ैना बिन्ते अहमद ने लाइनों का सितम देख लिया लाडली बेटी को सा जाती थी ज़हरा हर बार अश्रय माह मुहर्रम को चले जा तलवार और अब्बास भी मर जाए जो सह कर आजा लाश बेटे की उठाने को चले बाप का प्यार लाश बेटे की उठाने को चले बाप का प्यार तन्हा शब्बीर का मैदान में न जाने देना लाश अकबर की अकेले न उठाने देना बिन्ते अहमद ने लाइनों का सितम देख लिया मेरी बच्ची मुझे आता है नजर एक मंजर अरे नन्ही सी लाश है हाथों में लिए मेरा पैसा माँ परेशान है बच्चे की डरे खैमा पर छोटी सी बनाता है जमीन पर मुस्ता कब्र छोटी सी बनाता है जमीन पर मुस्ता कब्र असगर जहाँ
شبیر بنائے زینا اس جگہ میرا با آنے نہ پائے زینا قبر اصغر جہاں شبیر بنائے زینا اس جگہ میرا با آنے نہ پائے زینا بنت ایمن آدھا ورشن حضرات، ابھی آپ جناب کلب عباس صاحب اور ان کے ہمرواؤں سے مرثیہ سماعت فرما رہے تھے بصورت سوزخانی، اور اب جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کے مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ، جو کہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، اور کیونکہ ابھی قبلہ کو اس کے بعد بھی مجلس خطاب کرنا ہے اور جانا ہے، اس لیے پیش خوانی کا سلسلہ یہاں پہ موقوف کر رہا ہوں۔ اس کے بعد والی جو مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ اس میں پیش خوانی ہوگی۔ اس کے بعد کی جو دوسری مجلس ہے اسے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا امام زرقام رضوی صاحب قبلہ، پرنسپل الحرا دارالقرآن لکھنؤ، اور اس کے بعد پھر جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے مولانا عباس رضوی صاحب قبلہ جونپور، اور اس کے بعد کی جو مجلس ہوگی اسے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عقیل حسینی صاحب قبلہ بنارس، اور اس کے بعد جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ لکھنؤ، اور آج کی آخری مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب قبلہ پٹنہ۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ضمیر الحسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کو مصاف فرمائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات کے ساتھ قبلہ کا استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام، ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين، أما بعد،
وقد قالت الزهراء سلام الله عليها حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة كتاب الله وزيارة وجه رسول الله والانفاق في سبيل الله صلوات محمد خاتون جنت شہزادی عصمت کبریٰ کی مالکہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے قول کو عنوان سخن قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے کلام پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اس شخصیت کو سمجھا جائے کہ یہ شخصیت کتنی محترم ہے، اور شخصیت کی جب قدر و معرفت ہوتی ہے تو اس کے قول کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں سے کوئی آپ کی قدر و منزلت سے خدا نہ کردہ ناواقف ہے۔ بہرحال مختلف گوشہ و کنار آپ کی فضیلت کے ہم سنتے رہے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن میں اس وقت اپنے سامعین کے درمیان جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ صرف یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ تمام فضائل و کمالات اپنے دامن میں رکھتے ہوئے مولائے کائنات عظیم المرتبت اس کائنات کی ہستی ہیں، لیکن آپ میں اور بی بی فاطمہ الزہرا میں اگر ذرا سا فرق کہیں ہوتا ہے تو یہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ مولائے کائنات کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، لیکن بی بی کی عظمت یہ ہے کہ یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو بھی نہ ہوتا۔ یعنی اب منزلت آپ پہچانیں کہ تمام فضائل و کمالات کے باوجود ذات علی بن ابی طالب اتنی محترم ہے، مگر اتنی محترم ذات کے لیے بھی وہ جملہ نبی نے نہیں ارشاد فرمایا جو بی بی فاطمہ کے لیے ارشاد فرمایا۔ کمالات کی اس منزل کے اوپر ہیں کہ جن میں آپ کا کوئی ہمسر اگر بن بھی سکتا ہے تو صرف ایک ذات ہے جسے علی کہا جاتا ہے، ورنہ آپ کے ہم پلہ کوئی کائنات میں نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بی بی کے ہم پلہ ہے ہی نہیں، چاہے کسی منزل پہ پہنچ جائے، مگر بی بی زہرا کی منزلت کو پانا کسی کے بس میں نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ ہاں یہ بات طے ہے کہ فضائل کی دنیا میں اگر کہیں مقابلہ تھوڑا بہت کیا جا سکتا ہے، اول تو ہم کون ہوتے ہیں مقابلہ کرنے والے، لیکن سمجھنے کے لیے اگر کہیں مقابلہ کیا جائے تو بس مقابلے کے لیے ایک ہی ہستی ہے کہ جسے علی کہا جاتا ہے۔ علی جتنے فضائل کے مالک ہیں اس میں کہیں سے بھی فاطمہ ذرہ برابر کم نہیں ہے۔ یہ عظیم المرتبت شخصیت ہے، یہ عظیم المرتبت ہستی ہے، یہ باکمال ذات ہے کہ جو اس کائنات میں پائی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ اور ذرا سی توجہ فرمائیں تو اس منزل پہ آئیے کہ بی بی زہرا واحد کائنات کی، یگانہ کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جن کو ایک لقب ایسا ملا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ کائنات میں کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں نہیں ہے سوائے بی بی فاطمہ کے۔ بڑی باعظمت شخصیت، بڑی باعظمت ذات ہے بی بی زہرا صلوات اللہ علیہ کی۔ ہم کتنے بھی کمالات آپ کے دیکھیں، ہماری نظر میں بہرحال آپ کی شخصیت اجاگر ہوتی جاتی ہے جتنے فضائل ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے۔ بس اسی لیے شاید یہ جملہ کہا گیا فاطمہ اس کائنات میں اللہ کے راز میں سے ایک راز ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، سر الہی ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، رمز الہی ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اب کس کی جرأت ہے کہ جو راز پروردگار سے پردہ اٹھا سکے؟
راز پروردگار کو منکشف کر سکے، کس کے اندر جرأت ہے. لہذا ہم چاہیں بھی تو تمام پہلو آپ کے کھل کر ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتے، اجاگر ہی نہیں ہو سکتے. بس یہ کافی ہے کہ اندازہ لگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے نمونے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ اس سے شخصیت کا اندازہ لگاؤ. کتنی باعظمت شخصیت ہے، پہچان لینا. پوری کائنات کا اگر کوئی عظیم ترین انسان ہے کہ جس کی تعظیم میں کل انبیاء کھڑے ہوتے ہوں تو وہ ذات محمد صلوات اللہ علیہ ہے. اور پھر ذات محمد کو اگر دیکھنا ہے تو پہچانو اتنی باعظمت شخصیت ہونے کے باوجود اگر یہ محمد کسی کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا نام فاطمہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. کیا یہ جلالت کم ہے؟ کیا یہ مکرمت کم ہے کہ جس کے لیے تمام انبیاء تعظیم کو کھڑے ہو رہے ہوں، جس کے احترام میں تمام انبیاء کھڑے ہو رہے ہوں، اور پھر شاید ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ یہ آپ اپنی عقیدت کی بات کر رہے ہیں، آپ محبت میں کہہ رہے ہیں، آپ الفت میں کہہ رہے ہیں، آپ اس خانوادے سے دوستی رکھتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ اس بات کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ ہماری کتابوں کی بات نہیں ہے بلکہ کائنات کے عامت المسلمین کی کتابوں کی بات ہے. اور وہ بھی صحیح کتاب کی بات ہے کہ جس کے اندر یہ جملے مل رہے ہیں کہ جب بھی فاطمہ کبھی آ گئی، جب بھی فاطمہ کبھی آ گئی مسجد میں تو نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے. صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنی جگہ سے ہٹتے تھے، فاطمہ کا بازو پکڑتے تھے، بازو پکڑ کے لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، خود الگ بیٹھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بتا رہے تھے فاطمہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اگر فاطمہ کسی قابل ہے تو اس قابل ہے جہاں رسول بیٹھتا ہے وہاں فاطمہ. ایک صلوات. جس جگہ مرسل اعظم تشریف فرما ہوتے ہیں، جس جگہ نبی بیٹھتے ہیں، اس مسند پہ کس کو بٹھایا؟ فاطمہ کو بٹھایا. یعنی اس قابل ہے. اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، توجہ کیے، کیوں نہ ہو، اس سے کہ فاطمہ کائنات میں ہے کیا؟ نبی نے بتایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی رسالت کا ایک حصہ ہے. جہاں رسالت بیٹھے گی وہی اس کا جز بیٹھے گا. اس مسند پہ بیٹھا کے بتایا ہے کہ یہ کس منزل میں ہے. عزیزان محترم، بڑی باعظمت شخصیت، بڑی کمالات کی مالکہ، بڑی فضائل کی مالکہ. ہم نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو جس اعتبار سے دیکھا، ہم نے جس اعتبار سے سنا، ہم نے اس کائنات میں ممتاز فرد پایا ہے. کوئی آپ کے مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ رشتوں کے اعتبار سے اگر کبھی یہ بات کہی جائے تو یہ بے شک طے ہے کہ ماں کا رشتہ بلند ہوتا ہے، بیٹی کا رشتہ پست ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ منزل اپنی جگہ ہے. لیکن اب کیا کیا جائے جب کوئی ماں بھی اس قابل ہو جائے کہ بیٹی کی ولایت و عصمت اسے ماننا پڑ جائے. آپ محسوس کیے میں کیا عرض کروں. دیکھیں، شہزادی ہے کبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کی شخصیت کے لیے میں نے برابر پڑھا ہے اور پڑھتا رہتا ہوں اس بات کو، اس لیے کہ باتیں جب دہرائی جاتی ہیں تو ذہن میں اور وسعت پیدا ہوتی ہے. لہذا میں آپ کے اندر عرض کر رہا ہوں. لیکن نبی کریم نے جو جملے ارشاد فرمائے اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ کا وقار کیا ہے، فاطمہ کی عظمت کیا ہے. غور کیجئے گا کیا فرمایا. 5ویں امام سے جو روایت ہے اس روایت کا آخری فقرہ آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا آپ نے کہ ما تکاملت النبوہ للنبی قط حتی اقر بفضلها ومعرفتها
کسی نبی کی نبوت مرحلہ کمال تک پہنچی نہیں جب تک اس نے فاطمہ کی معرفت کا اور فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہ کیا۔ کسی نبی کی نبوت مرحلہ کمال تک پہنچی نہیں، ما تکاملت النبوہ لنبی قطو، کسی نبی کی نبوت مرحلہ تکمیل تک پہنچی نہیں جب تک اس نے فاطمہ کی فضیلت کا، فاطمہ کی محبت کا اعتراف نہیں کیا۔ یعنی آدم کو نبوت نہ ملی جب تک فاطمہ کی محبت کا اقرار نہ کیا۔ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں، سارے نبی کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک انہوں نے فاطمہ کی محبت کا اعتراف نہ کیا اس وقت تک انہیں نبوت نہ ملی۔ بھائی کائنات میں دو ہی نظر آتے ہیں، اس کائنات میں دو ہی نظر آتے ہیں، یا فاطمہ نظر آتی ہیں جن کی فضیلت کا اگر اقرار نہ کیا جائے تو نبوت مکمل نہ ہو، یا پھر علی نظر آتے ہیں جن کی ولایت کا اعتراف نہ کیا جائے تو نبوت مکمل نہ ہو۔ ایک صلوات حالات کے اعتبار سے دیکھیے، یہ ہے کمالات کی دنیا میں، یہ ہے فضائل کی دنیا میں شخصیت کہ جن کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کون سی شخصیت ہے بی بی زہرا کی؟ یعنی آپ دیکھیے جب تعارف کرایا جا رہا ہے تو تعارف میں یہ جملہ کہا جا رہا ہے، اور کتنا معروف جملہ ہے جو ارشاد فرمایا گیا پانچویں امام نے جو کہا ان جدتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر، میری دادی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ آپ برابر سنتے ہیں حدیثیں، میری دادی فاطمہ الزہرا ہی لیلۃ القدر ہے۔ جس نے فاطمہ کو ان کے حق کے ساتھ پہچان لیا، جس نے فاطمہ کو ان کے حق کے ساتھ پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا، اس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ آج پوری دنیا الجھی ہوئی ہے کہ یہ شب قدر کب ہے۔ ہم شب قدر کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت ہمیں مل جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی آپ دیکھیں ماہ رمضان میں تین راتوں میں ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کی فضیلت ہمیں مل جائے، جاگ رہے ہیں پوری رات کائے کے لیے؟ تاکہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہمیں مل جائے، کیونکہ لیلۃ القدر بڑی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ جتنی عبادتیں 1000 مہینے میں کر کے ثواب ملے گا اتنی اس ایک رات میں عبادت کر کے ثواب ملے گا۔ اتنا ثواب اس ایک رات میں پاتا ہے انسان جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو اگر لیلۃ القدر کوئی درک کر لے تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ کائنات کے کسی انسان کو ملے یا نہ ملے، مگر روایت نے ہمیں بتا دیا جس نے فاطمہ کو اس کے حق کے ساتھ پہچان لیا، جس نے فاطمہ کو اس کے حق کے ساتھ پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک عارف فاطمہ نہ ہو، جب تک عرفان فاطمہ نہ ہو اس وقت تک لیلۃ القدر کی فضیلت انسان کو نہیں مل سکتی۔ کروڑوں سلام کیجئے اپنی علماؤں کو جن کے پاکیزہ شیر کی بدولت ہمارے دلوں میں ولائے فاطمہ دوڑ رہی ہے، عظمت فاطمہ ہمارے دلوں میں پائی جا رہی ہے۔ آج بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ سے جو ہمیں عشق ہے، جو علاقہ ہے، جو الفت ہے، ہم ظاہر ہے کہ ان پر جتنا سر دھنے کم ہے۔ یہ ہماری ماؤں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں گھٹیوں میں یہ ولایت عطا کی، یہ محبت عطا کی۔ اگر یہ محبت عطا نہ کرتی تو ہم نہ جانے کس قابل ہوتے۔ لیکن دیکھیے فاطمہ الزہرا کی محبت، فاطمہ الزہرا کا عرفان، معرفت، یہ بہت ضروری ہے، انسان کو اسے حاصل کرنا ہے۔ لیکن ایک بات میں دست ادب جوڑ کر کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینا ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہوں ہم ان میں سے اللہ کا شکر نہیں رکھے گئے جو ذات کو مانے اور بات کو نہ مانے۔ آپ پہنچے گا
پہنچے آپ پہنچے؟ کہاں تک پہنچے آپ پہنچے؟ ہمیں اللہ نے الحمدللہ اس منزل میں نہیں رکھا. کاش ہم اپنے کو اس منزل میں لے آئیں اور اپنے کو بنائیں. کیا ہمارا کام کیا ہے؟ ہم جس کی ذات کو مانتے ہیں اس کی بات کو بھی مانتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذات مانے اور بات نہ مانی جائے. یہ تو بس طے ہو گیا کہ جو ذات مانے اور بات نہ مانے اس کا شمار ابلیس میں ہوگا. دیکھیں اور کیا اسے کہ شیطان تھا جو اللہ کی ذات مان رہا تھا، مگر ایک بات سجدہ کرنے کی اس نے نہیں مانی. مردود درگاہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جو بھی ذات مانے گا اور بات نہیں مانے گا وہ اپنا حشر سوچے کہاں جائے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے کو بچانا. کہیں تم اس زمرے میں نہ آؤ کہ جہاں ذات تو مانو مگر بات نہ مانو. ہم فاطمہ کی ذات کو ماننے اور فاطمہ کو جو بات پسند ہے وہ بات نہ مانے تو ہمارا کیا حشر ہوگا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، مختصر منزل میں پیشخانی ہے. ذاکرین انشاءاللہ ابھی خطابت فرمائیں گے، آپ خطابت سے مستفید ہوں گے، لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی باتیں آپ تک پہنچا کر کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. غور کیجئے گا، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ذات بھی مانیں، بات بھی مانیں، تب تو ہم ہیں واقعی معنی میں ماننے والے. اچھا یہ بھی بات طے ہے، محبت جب بھی پتہ چلتی ہے تو اپنے اثر سے پتہ چلتی ہے، دعوے سے نہیں پتہ چلتی. دعویٰ کیجئے ہم چاہتے ہیں، آپ کے دعوے سے نہیں ثابت ہوگا. آپ کے دعوے سے کبھی ثابت نہیں ہوگا جب تک اس کے اثرات نمودار نہ ہو. جب اس کے اثرات نمودار ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعاً محبت ہے. اب آپ محسوس کیجئے گا، اسی لیے جملہ کہا گیا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کی بات کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا. اس کی اطاعت کرتا ہے، جس کی اطاعت، جس سے محبت کرے گا اس کی اطاعت کرے گا. یعنی اطاعت اثر ہے، اثر سے ظاہر ہوگا کہ آپ محبت کرتے ہیں. اب ہم مدعی ہیں کہ ہم زہرا کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے زہرا جو چاہتی ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. زہرا کو جو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے کہ نہیں. فاطمہ کو جو محبوب ہے وہ ہمیں محبوب ہے کہ نہیں. میں نے حدیث کا فقرہ بی بی کا ارشاد کیا جس میں آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، حبب الی من دنیاکم ثلاث. مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. تمہاری دنیا سے مجھے کیا پسند ہے؟ 3 چیزیں. کون کہہ رہا ہے؟ شہزادی فرما رہی ہیں، حببا الیہ، میرے نزدیک محبوب تر ہے، من دنیاکم، تمہاری دنیا سے. ملالہ فرمائیے، میں اس جگہ پر جملہ رک کر کہہ رہا ہوں، تمہاری دنیا سے. بی بی یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں اپنی دنیا سے 3 چیزیں پسند کر رہی ہوں. ہاں، اس لئے کہ میری دنیا جو ہے وہ بی بی کی دنیا نہیں ہے. ہم اس کائنات مادی کے جینے والے ہیں اور وہ کائنات نور کی شخصیت ہے. دونوں کا بڑا فرق ہے. یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کائنات نور سے، بلکہ یہ کہا میں تمہاری دنیا سے. جو باتیں پسند کری وہ 3 باتیں. پہلی بات، تلاوت و کتاب اللہ. مجھے پسند ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت. بات میں نے کہہ دی، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیے اور اس کے بعد سوچئے ہمارا دعویٰ کیا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بی بی زہرا سے محبت کرتے ہیں. بی بی زہرا سے محبت کرتے ہیں. ثبوت تک کون چیز پہنچائے گی؟
یہ محبت ثبوت تک کیسے پہنچے گی؟ جب ہمیں تلاوت کلام پاک کا شوق ہوگا تب ثابت ہوگا کہ ہم زہرا کے چاہنے والے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کا شوق ہوگا تب پتہ چلے گا ہم بی بی زہرا کے چاہنے والے ہیں، ورنہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم چاہنے والے ہیں۔ یہ کون سی چاہت ہے کہ ہم ان کو تو چاہیں اور وہ جسے محبوب رکھے ہم اسے نہ چاہیں؟ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ کردہ کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو قرآن نہیں تلاوت کرتا، نہیں، جو بات ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ تلاوت و کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت مجھے پسند ہے تمہاری دنیا سے۔ بی بی کو پسند کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ تو اگر ہم زہرا کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے کہ پہلی چیز ہم اگر کچھ چاہیں تو کیا چاہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے۔ اب دیکھیں جائزہ لیں کہ ہم کتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، کتنا کلام اللہ کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ عمریں تمام ہو گئی، قرآن کو پڑھنے کا ہنر نہیں آ سکا۔ ایسے ایسے افراد ہیں، عمریں تمام ہو گئی۔ نہیں عالمیہ دیکھیں میں کیا کروں، کیونکہ مجلس ہوتی ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، لازم ہے عرض کر رہا ہوں۔ عالمیہ یہ ہے کہ آج چہلم اور سیوم میں ایک قرآن بھی ختم نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ اس سے کہ کوئی تلاوت کرنے والا نہیں۔ ہم ہندی میڈیم کے لوگ ہیں، عربی پڑھنا ہی نہیں سیکھا ہے، کریں کیا؟ دیکھ رہے غور کیے، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ کائنات کا اگر دوسرا نہ سیکھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر زہرا کا چاہنے والا اگر قرآن نہ سیکھے، زہرا کا چاہنے والا اگر قرآن نہ پڑھے تو یہ بدنصیبی ہے۔ اس لیے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ زہرا کو پسند ہے جو چیز، وہی ہم پسند نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن بہت توجہ، بی بی نے لفظ رکھی، کیا کہا؟ تلاوت و کتاب اللہ۔ بی بی نے یہ نہیں کہا قراءت و کتاب اللہ، بی بی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کا پڑھنا، قراءت کی بات نہیں کی ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنا، اللہ کی کتاب کا رٹنا۔ اگر یہ بی بی کہہ دیتی کہ اللہ کی کتاب کا پڑھنا تو ہم تو پیچھے رہ جاتے اور دوسرے آگے بڑھ جاتے، اس لیے کہ رات بھر کھڑے ہو کے 30 دن رمضان میں رات بھر کھڑے ہو کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرأت قرآن ہو رہی ہے، کتنا جھوم کے پڑھا جا رہا ہے، تو وہ تو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بی بی کی پسندیدہ کام کر رہے ہیں، اور ہم ہے نا مصیبت ہو جائے گی۔ ہاں دیکھیں کیا کروں، کبھی کبھی بات کہتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں ہے، یہ نہیں، ہمارا فریضہ ہے اقرا۔ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانیں گے تو پھر ان مفاہیم کو سمجھیں گے کیسے جو قرآن کے دامن میں رکھے گئے ہیں؟ لہذا پڑھنا تو ہمیں سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تلاوت و کتاب اللہ، یہ تلاوت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ توجہ کیے گا، اللہ کی کتاب کی تلاوت مجھے پسند ہے۔ شہزادی نے یہ جملہ کہا کہ مجھے اللہ کی کتاب کی تلاوت پسند ہے۔ اب اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ تلاوت کسے کہتے ہیں تو آئے نبی کے کام کو دیکھے۔ نبی کے کام کو کیا کہا قرآن نے؟ آوازی کہ اس کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ مجھے تاریخ میں ڈھونڈ کر بتائیے نبی کس گلی سے گزرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، کس سڑک پہ کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، کس باب میں کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آیتیں اتری، حکم دیا لکھتے جاؤ، لوگوں نے لکھنا شروع کیا۔ نبی ہر قلم کے اوپر قرآن
کی تلاوت کیا کر رہے تھے، کہاں کر رہے تھے؟ اس کا مقصد یہ ہے، تلاوت کا کوئی اور مفہوم ہے، وہ تلاوت کیا ہے کہ یتلو علیہم آیات، اللہ کی نشانیوں کی تلاوت، اللہ کی نشانیوں کی تلاوت نبی نے کہا کیا کہ اگر ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، بچہ آ گیا دامن الجھا اٹھا کے بتایا یہ اللہ کی آیت ہے، غدیر کے میدان میں علی کو اٹھا کے دکھایا یہ اللہ کی آیت ہے، ایک صلوات۔ یتلو علیہم آیات، نبی آیتوں کی تلاوت کرا۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ان نشانیوں کو تمہارے دل میں اس طریقے سے اتار دیا جائے کہ اس کے بعد تمہارے قدم راہ ہدایت سے بھٹکنے نہ پائیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ہم آیات الہیہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے آیتوں کی تلاوت کیا ہے، ورنہ نہ جانے دن بھر میں 5 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ایک جملہ کہہ رہے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، توجہ کر رہے ہیں آپ، بار بار کہہ رہے ہو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ وہ راستہ کہ جس پر تو نے نعمتیں تمام کی ہیں، وہ راستہ نہیں جس پر تو نے غضب نازل کیا ہے، گمراہوں کا راستہ ہے۔ اب آپ پڑھتے بھی جا رہے ہو اور گمراہوں کے ساتھ بھی ہو۔ یہ کون سی تلاوت ہے؟ یہ کون سی تلاوت ہے کہ پڑھتے جاؤ اور اس کے بعد بھی گمراہوں کے ساتھ رہو؟ پڑھتے جاؤ اس کے بعد بھی ان لوگوں پہ جن پہ غضب نازل ہوا ہے ان کے ساتھ رہو۔ اب یہ تو پوشیدہ ہے ہی نہیں، یہ تو پوشیدہ ہے ہی نہیں کہ کس کے اوپر غضب نازل ہوا ہے، یہ بات تو پوشیدہ نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں جلی حروف میں صحیح کتابوں میں لکھا ہے اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ یہ تو جلی حروف میں موجود ہے، تو سب جانتے ہیں فاطمہ جس سے راضی اس سے اللہ راضی، فاطمہ جس سے خفا اللہ اس سے خفا۔ غضب کس کے اوپر ہے؟ جو فاطمہ کو غضبناک کرے، جو شہزادی کو غضبناک کرے، اس کے اوپر کیا ہے؟ غضب پروردگار ہے۔ اب یہ بات ہم سے نہ کہیے گا، ہم نے تو کم سے کم پڑھ کے کچھ سمجھا۔ آپ بتائیے ہم نے جس کتاب کو صحیح نہیں سمجھا تھا اس میں اگر کوئی صحیح بات نظر آ گئی تو ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اگر کوئی صحیح بات نظر آ گئی اس کے اندر تو ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ کیوں؟ اس جگہ میں بات صحیح نظر آئی تو ہم نے مان لیا۔ اور آپ نے صحیح کتاب میں صحیح بات پڑھنے کے بعد بھی اب تک عمل نہ کیا۔ آپ کہیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے تاکہ پڑھیے، آپ صحیح کتاب کو بات کر رہا ہوں اس کو پڑھیے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ نہیں کہ بی بی زہرا کس سے غضبناک دنیا سے اٹھی، اور یہ چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ فاطمہ الزہرا کس سے غضبناک ہو کر اس دنیا سے گئی ہیں۔ تو اب ایک بات تو طے کر لو، اگر تمہیں اپنی عاقبت بنانی ہے تو طے کر لو فاطمہ جس سے غضبناک ہے۔ ہم ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، انہیں نہیں مانیں گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو، جب تمہارے اندر کتاب خدا کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، جب تمہارے اندر آیات الہیہ کو سمجھنے کی تلاوت ہو۔ تمہارا تو عالم یہ ہے کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے ہماری نشانیاں آتی ہیں تو یہ اپنا منہ موڑ کے ہٹ جاتے ہیں۔ قانون ہم اور عزین، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں آتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا منہ موڑ کے ہٹ جاتے ہیں، آیتوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔
اب اگر عوام فہم جملہ کہہ دیں تو بہت آسانی کے ساتھ کہہ کے گزر سکتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری نشانیاں آتی ہیں تو یہ منہ موڑ کے ہٹ جاتے ہیں. ادھر علم آیا منہ موڑ کے ہٹ گئے, تعزیہ آیا منہ موڑ کے ہٹ گئے, تابوت آیا منہ موڑ کے ہٹ گئے. یہ منہ موڑ کے نہیں ہٹ رہے ہیں, یہ بتا رہے ہم نے نہ کل اللہ کی نشانی سمجھا تھا نہ آج آیات کو سمجھا ہے. ایک صلوات. شہزادی سلام. شہزادی ہمیں بتا رہی ہیں, ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے. کہا تمہاری دنیا سے مجھے 3 باتیں پسند ہیں. تلاوت و کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی تلاوت. اب یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے کیا چیز؟ پہچانیے آپ. اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کے پاس بیٹھنے والا بیٹھ کر جب بھی اٹھا تو کچھ نہ کچھ لے کے اٹھائے, کبھی خالی نہیں اٹھائے. یہ آئی ہے کاہے کے لیے؟ انسان کو عطا کرنے کے لیے, انسان کو دینے کے لیے. بھائی یہ کتاب ہے, ضرور فائدہ پہنچاتی ہے, مگر یہ بھی مد نظر رہے ہر کس و ناکس کے لیے ہدایت کرنے والی یہ کتاب ہے, آئی ہے اسی لیے کہ سب کی ہدایت کرے, ہدی للعالمین. بے شک, لیکن یہ بھی مد نظر رہے کہ پوری کائنات میں فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا. جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا, جو متقی ہوگا, وہی فائدہ اٹھائے گا, دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور یہ کتاب ہے کہ جو ہمیں اس منزل کی طرف بلا رہی ہے. واقعا اللہ کی اس کتاب کے لیے کون ہے؟ دیکھیے, اگر ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بات کریں تو یہ جملہ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے, قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جو ملی تو رسول کو. قرآن اس کتاب کا نام ہے جو ملی تو رسول کو, مگر مالک اس کا اگر کوئی بنا تو زہرا کا لال حسین ہے کہ جو مالک. اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں, یہ کتاب زہرا کا لال حسین, اور اس نے بتایا کہ ہم وارث کتاب ہیں, اس نے بتایا کہ ہم حافظ کتاب ہیں, اس نے بتایا کہ ہم خزانے وحی کے ذمہ دار اور مالک ہیں. پروردگار نے اگر کہا تھا جعل تو حسین الخازنہ وحی, میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن قرار دیا ہے, تو اس کو حسین نے ثابت کیا. حسین نے ثابت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ زندہ رہتے ہوئے کتاب کی تلاوت کرنا سب کو آتا ہے. سر و گردن میں جدائی کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے تو صرف حسین ہے کہ جس نے کتاب پڑھا. میں لفظ بدل دوں, یہ حسین تلاوت کتاب نہیں کر رہے تھے, توجہ, یہ حسین تلاوت کتاب نہیں کر رہے تھے, بلکہ بتا رہے تھے یہ میرے ماں کے شیر کا ایک اثر ہے جو لوگ کے نیزہ میں بول رہا ہے. میری ماں کے شیر کا ایک اثر ہے کہ جو لوگ کے نیزہ بول رہا ہے. فاطمہ کے شیر کی تاثیر ہے. اب آپ غور کیے, میں اگر یہ کہوں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے, قرآن کا پڑھ لینا, قرآن میں باتیں کر لینا, یہ ساری منزل تو وہ ہے جو زہرا کی خدمت میں کچھ دن کے لیے آ کے بیٹھ جائے اخلاص کے ساتھ, کچھ دن کے لیے آ کے بیٹھ جائے, تو یہ اس کا اثر ہے. دیکھیں آپ غور کیجئے گا, بات میں نے کہی ہے, ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. قرآن دین کی تبلیغ کرنا, اسلام کی تبلیغ کرنا, مذہب کو پہنچانا, قرآن کو پہنچانا, یہ ساری ذمہ داری نبی کے اوپر تھی. بے شک نبی آئے تھے, معلم تھے, انہوں نے تعلیم دی, لیکن
نبی نے پڑھایا، بڑے شان سے پڑھایا۔ 23 برس کی تبلیغ میں قرآن کے حافظ بھی بنائے، قرآن کے محافظ بھی بنائے۔ نبی نے قرآن کے حافظ بھی پیدا کیے، قرآن کے محافظ بھی کائنات کو دیے۔ یہ سب کچھ طے ہے، لیکن نبی نے اتنے دن پڑھا کے ایک اپنے شاگرد کو اس کائنات میں رکھا جس نے سب کچھ تو کیا مگر لہجہ اپنا نہیں توڑ سکا۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ سب کچھ تو کیا مگر لہجہ اپنا نہیں توڑ سکا۔ تعلیم نبی نے دی، سکھایا نبی نے، مگر بلال سین ہی کہتے رہے، سین کبھی نہ کہہ سکے، ہے نا؟ یہ اتنے برس تک تعلیم کا نتیجہ۔ لیکن اللہ نے کمال فاطمہ کہ صرف 2 برس کی تعلیم میں فضا کو ایسا بنا دیا کہ جب قرآن پڑھ رہی ہے تو عرب والے کہہ رہے ہم سے اچھا لہجہ اس کا ہے۔ صلوات برحمت۔ تعلیم دینا ایک نہج ہے، زبان کا توڑنا الگ نہج ہے۔ زہرا نے اپنی تعلیم سے، اور پھر اتنے 20 برس تک قرآن مجید سے باتیں کرتی رہی ایک خادمہ 20 برس تک قرآن مجید سے لہجہ قرآن میں باتیں کر رہی ہیں۔ جی چاہتا ہے عرض کروں، یہ لہجہ قرآن میں باتیں کرنا کیا مطلب؟ ایسا لگتا ہے زبان فاطمہ گویا کلام اللہ ہے، زبان فاطمہ گویا کلام اللہ ہے۔ جو فضا نے زبان سیکھی ہے نا تو کلام اللہ سیکھا۔ 20 برس تک بات کیا۔ اب دنیا حیرت نہ کرے کہ حسین نے نو کے نیزہ سے قرآن کیسے پڑھا، دنیا حیرت نہ کرے، اس لیے کہ جب اس کی دی ہوئی تعلیم میں اتنا اثر ہے کہ غیر خاندان والی آ کر 20 برس تک قرآن کے لہجے میں باتیں کرتی ہے، تو جسے زہرا نے اپنا شیر پلایا ہو، اپنی آغوش میں پالا ہو، ایک صلوات۔ یہ معمولی بات نہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ دیکھیں فضیلت کی دنیا میں اگر قدم رکھا جائے تو پھر یہ بات کہنے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے، کسی قسم کا تردد نہیں ہے۔ کوئی فضیلت بنی ہی نہیں جب تک در زہرا پہ آگے پیشانی نہیں رکھی۔ ہر فضیلت نے جب در زہرا پہ پیشانی رکھی ہے تو وہ فضیلت بنی ہے، ورنہ فضیلت بننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس سے کہ جب تک صاحب فضل سے نہ ملے تو فضیلت کہاں سے بنے گی؟ لہذا در زہرا پہ جب عیسائی کا اثر ہے تو اس در پہ اگر تم سر جھکانا سیکھو، اس در پہ اگر اپنا دل رکھنا سیکھو تو پھر یاد رکھنا تمہارے کمالات میں کمی نہیں ہوگی بلکہ تمہارے کمالات میں عروج ملے گا۔ تو پہلی منزل ہے تلاوت و کتاب اللہ، محبوب ہے زہرا کو، پسند ہے زہرا کو۔ تمہاری دنیا سے جو چیز پسند ہے مجھے وہ کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ دوسری چیز کیا پسند ہے؟ دوسری چیز وَزِيَارَةُ وَجْهِ رسول اللہ۔ مجھے پسند ہے تمہاری دنیا میں سے اگر کوئی چیز تو کیا پسند ہے؟ اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زیارت و رسول اللہ، مجھے رسول اللہ کی زیارت پسند ہے، ورنہ اگر بی بی یہ کہے ہوتی تو اب سلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دیا، آپ نے بی بی کا پسندیدہ کام کر لیا۔ نہیں کہا عربی میں، اردو میں کہہ دیا یا نبی سلام علیکہ، زیارت ہو گئی، زیارت ہو گئی، یا نبی سلام علیکہ۔ زیارت و رسول اللہ نہیں کہا،
بلکہ کیا کہا؟ زیارت وجہ رسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت۔ اما اگر چادر کے اندر یہ چہرہ ہو، چادر کے اندر اگر یہ چہرہ ہو تو بھی امتی دیر تک اسی چکر میں رہے کہ رسول سو رہے، چادر ہٹایا تو سمجھ میں آیا یہ رسول نہیں علی سو رہے ہیں نا، ہے نا، یہ رسول نہیں علی سو رہے۔ تو اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت یہ مجھے پسند ہے۔ کون کون ہے اللہ کے رسول کا کیا چہرہ، کون کون ہے؟ اسی دن کے لیے نبی نے کہا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم میں سے سب کے سب محمد ہے، یعنی اس کا چہرہ میرا چہرہ، میرا چہرہ اس کا چہرہ، اس کا رخ میرا رخ، میرا رخ اس کا رخ، ایک صلوات۔ اس کا چہرہ میرا چہرہ، اس کا رخ میرا رخ، اس کا کردار میرا کردار۔ یہ رسول نے 12 ائمہ کے لیے کہا نا کہ یہ سب کے سب، بہت توجہ، یہ سب کے سب۔ تو اب ایک بات یاد رکھنا، مشتاق اگر چہرے رسول کی زیارت کے ہو تو بی بی کے چاہنے والے، میری بات پہنچنی چاہیے، اگر مشتاق چہرے رسول کی زیارت کے ہو تو بی بی کے چاہنے والے، اس کا مقصد یہ ہے کائنات میں 12ویں امام کا وہی انتظار کرے گا جو محب فاطمہ ہوگا۔ صلوات۔ کائنات میں اپنے 12ویں امام کے ظہور کی دعا کرنے کا حکم، اسی لیے ہم سے جو کثرت سے دعا کرنے کہا گیا، اسی لیے کہ ہم مشتاق ہیں کہ اس چہرے کو دیکھیں۔ زیارت یہ بی بی کا پسندیدہ عمل ہے کہ اس چہرے کو دیکھیں، اس چہرے کو پہچانیں۔ دیکھیں کبھی کبھی چہرہ آدمی نہیں دیکھ پاتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چہرہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ اس پہ نظر جمانا مشکل ہوتا ہے۔ بھائی سورج کا آپ دیکھنا چاہیں چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھ سکیں، خیرہ ہو جائیں گی۔ تو پھر آپ کیا سورج کی زیارت کرنا چاہیں تو کہاں کریں گے؟ سورج کو اگر دیکھنا چاہیں تو کہاں دیکھیں گے؟ کہاں کوشش کریں گے آئینے میں دیکھیں، کوشش کریں گے پانی میں دیکھیں، کوشش کریں گے کاربن میں دیکھیں، ان چیزوں میں دیکھیں گے۔ کائے کے لیے سورج کا چہرہ دیکھنا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اصل چہرہ کو دیکھنے کے لیے ہمیں کسی آئینے کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آج کے دور میں اگر آئینہ تلاش کر لیا جائے کہ جہاں امام کا چہرہ نظر آئے تو پھر اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اسی دن کے لیے تو ہمارے ہاں سلسلہ مرجعیت رکھا گیا ہے، اسی دن کے لیے ہمارے ہاں سلسلہ مرجعیت رکھا گیا ہے۔ اگر انہیں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، انہیں دیکھو، جب ان کا کردار ایسا ہے تو اس کا کردار کیسا؟ ایک صلوات۔ جانے محترم، یہ ہے منزل کہ ہمیں محسوس کرنا ہے زیارت و وجہ رسول اللہ۔ دوسری بات بی بی کی پسندیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت، یہ بی بی کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے۔ تیسری چیز وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری پسندیدہ ترین شے کیا ہے؟ خرچ کرے راہ الہی میں، خرچ کرے راہ الہی میں، انفاق فی سبیل اللہ۔ دیکھیے بی بی نے خرچ کرنا
کہاں؟ اب دھیرے سے کہہ دوں، نام و نمود کے لیے خرچ کرنا بیوی کا پسندیدہ کام نہیں ہے، شہرت کے لیے خرچ کرنا بیوی کا پسندیدہ کام نہیں ہے، رسید کٹوانے کے لیے خرچ کرنا یہ بیوی کا پسندیدہ کام نہیں ہے، خرچ کر کے ذلیل کرنا، خرچ کر کے ذلیل کرنا یہ بیوی کا پسندیدہ کام نہیں، بلکہ کیا کہا؟ وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجھے انفاق چاہیے کہاں؟ راہ الہی میں، راہ خداوندی میں۔ کیسے انفاق کرو؟ ایسے انفاق کرو کہ اگر عروسی کا جوڑا پہن کے آؤ شوہر کو بھی پتہ نہ چلے، سائل کو عطا کر دیا جائے۔ ایک صلوات توجہ کرے آپ۔ انسان انفاق کی منزل سیکھنا ہے تو کس سے سیکھے؟ بی بی زہرا سے۔ کیسا انفاق کیا؟ گھر سے باپ کے حجلے ایک لباس عروسی پہن کے آئی ہیں اور لباس عروسی پہن کے شوہر کے گھر آئی ہیں۔ ابھی شوہر نے دیکھا نہیں، ابھی شوہر نے دیکھا نہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی آ جائے اور کہے کہ یہ ذرا سا کپڑے دے دیے تو ہم کیا کریں گے؟ جو اتارا ہوا پرانا کپڑا یہ ہوگا اسی کو اٹھا کے دیں گے۔ اگر نیا کپڑا گھر میں ہے بھی، نیا کپڑا گھر میں رکھا بھی ہوا ہے تو وہ انفاق نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ جو اتارا ہوا ہے، جو پرانا ہے۔ مگر شہزادی نے کیا کیا؟ شہزادی نے اتارا ہوا کپڑا خود پہنا، نیا کپڑا اٹھا کے سائل کو دیا، اور اس طریقے سے دیا کہ شوہر کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ یہ انفاق ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا اسلوب کیا ہے۔ کیا بتایا؟ کہ جب ہم نے 3 دن روزے پہ روزے رکھے اور یتیم و مسکینوں سائل کو دیتے چلے گئے، اسیروں کو کھلاتے چلے گئے، تو ہم نے یہ جملہ کہا ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، کسی تعریف کے لیے نہیں کھلاتے، کسی جزا کے لیے، کسی شکریہ کے لیے نہیں کھلاتے، بلکہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ ہمارا نظر یہی ہے، ہم جو کام کرتے ہیں راہ خدا میں، تو ہمیں پسند ہے کہ انفاق کرو، انفاق کرو، اس طریقے سے کرو کہ جو راہ الہی میں ہو۔ کیا؟ کہ خبردار کہیں سے اظہار رعونت نہ ہونے پائے، کہیں سے اظہار تکبر نہ ہونے پائے، کہیں سے احساس نہ ہونے پائے کہ تم دینے والے ہو۔ اس لیے کہ تم دے رہے ہو جس کے ہاتھ پہ اسے دیکھو، تم دے رہے ہو جس کے ہاتھ پہ اسے دیکھو، تم سائل کو نہیں دے رہے ہو، یہ دست خدا ہے جس پہ دے رہے ہو۔ اللہ کے سامنے آ کر دکھاؤ گے، دست خدا میں دے رہے ہو، یہ سائل کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس پہ دے رہے ہو۔ لہذا توجہ کرو، اللہ کے ہاتھ پہ دیکھ کے، اگر نہیں اس سے کہ آپ کس سے آ کر دکھائیں گے؟ جس نے دیا ہے اسی سے۔ وہ عطا کرنے والا تو خالق ہے، دینے والا تو پروردگار ہے، تو اس سے آپ کیا کر دکھائیں گے؟ لہذا انفاق کیجئے تو اس انداز سے کیجئے کہ انکساری پائی جائے، انکساری پائی جائے۔ اسی لیے ائمہ اطہار میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کا طریقہ کار یہ تھا، کبھی یوں نہیں دیا بلکہ ہاتھ پہ رکھ کے سائل کے آگے بڑھایا کہ تم اسے اٹھا لو، اس لیے تاکہ کہیں بھی اتنا فرق بھی نہ آنے پائے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہو، لینے والا نیچے رہ جائے۔ یہ سب تاریخ علی نہیں ہے، یہ سب فقط اس لیے نہیں ہے کہ واہ کر کے رہ جائے، بلکہ اپنے عملی زندگی میں لے آنا ہے۔ اور میں نے پہلا جملہ کہا کہ اگر ہم بیوی کے ماننے والے ہیں تو بیوی کی باتوں پہ بھی ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بات مانا، ذات مانا اور بات نہ مانا تو ہم مردود بارگاہ قرار پائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو تسلیم کریں، محسوس کریں۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ 6 روزہ مجالس منعقد کی گئی ہے اور اس کا انعقاد میں جتنا خلوص شامل ہے
پروردگار اتنا عاجز انہیں عنایت فرمائے ان افراد کو کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے دام دل میں ہر طریقے سے، اور جو آپ تشریف لا رہے ہیں خلوص کی بنیاد کے اوپر، اللہ یہ عجز بھی محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ انشاءاللہ اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے آئیے، آ کر خطبہ کو سنیے، علماء کو سنیے، ذاکرین کو سنیے، یہاں سے فضائل بھی چن کے لے کے جائیے اور کردار کی طہارت بھی حاصل کیجیے، اس سے کہ اس فرش اعلیٰ سے زیادہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پاک و پاکیزگی حاصل ہو۔ میں ایک سچ جملہ کہا کرتا ہوں، اور وہ جملہ یہ کہا کرتا ہوں، آپ کسی بس میں بیٹھ جائیے، کسی جگہ بیٹھ جائیے، وہاں کیا کریں گے؟ جہاں بیٹھ گئے وہیں غیبت ہے، وہیں چغل خوری ہے، وہیں کانا پھوسی ہے، وہیں ادھر ادھر ہے، مگر جتنی دیر فرش اعلیٰ پہ بیٹھا ہوتا ہے اتنی دیر نہ غیبت ہے، نہ چغل خوری ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ لہذا باہر بیٹھنے سے کہیں بہتر ہے فرش میں آؤ تاکہ وقت ہمارا قیمتی بنتا جائے۔ ایک صلوات۔ میں سلطان بتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے وقت لینا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ بیوی بڑی بامرتبت ہے، بڑی باعظمت ہے۔ 6 مہینہ دروازے پہ رسالت میں آپ آکے سلام کرتے رہے، کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو۔ اللہ اکبر، جس دروازے پہ نبی سلام کرنے آئے آج مسلمان اسی دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کے آ گئے در زہرہ جلا دینے کے لیے۔ میں تو ان کی شقاوتوں کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، شقاوت کا احساس یہاں نہیں ہے، شقاوت کا احساس وہاں ہے کہ جہاں بی بی زہرا یہ تڑپ کے جملہ کہہ رہی ہے، کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ آواز یہ تھی، ہاں ہاں ہم اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے جہاں نبی کے بچے ہیں۔ اب آپ بتائیے، کربلا کے بن میں جو گھر جلایا گیا، خیمہ جلایا گیا، یہی افراد تو تھے، انہی کی نسلیں تو تھی کہ جو ایک بے رحمی کا شکار بنی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کل کہا جا رہا تھا ہم رحم نہیں کھائیں گے، ہم گھر جلا دیں گے۔ کیوں؟ ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ زہرا آواز دے رہی ہیں کہ ابو الحسن کو میں گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گی، اس سے کہ ابو الحسن بیٹھے ہیں قرآن جمع کرنے کے لیے۔ ابو الحسن نے اپنی دوست پہ رضا ڈالی ہوئی ہے کہ جب تک میں اتاروں گا نہیں، جب تک قرآن جمع نہ کر لوں گا، لیکن اس کے باوجود زمانے نے کیا کیا؟ زہرا کا در جلا دیا، آگ لائے، لکڑی لائے، گھر کو جلانا شروع کیا۔ اے عزیزو، گھر جلانے کے لیے کیا تھوڑی سی چنگاری کافی نہیں تھی؟ کیا تھوڑی سی لکڑی کافی نہیں تھی؟ مگر تاریخ بتاتی ہے ایک ڈھیر لگا دیا، زہرا کا گھر جل رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، زہرا کا گھر جل رہا تھا، جلانے والے آ گئے تھے، لیکن میں وہ بھی تو تھے جو انصار تھے، جو مہاجرین تھے۔ مجھے حیرت تو ان پہ ہے جو زہرا کے گھر سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ رہے تھے مگر کوئی بجھانے نہ آیا۔ زہرا کا گھر جلتا رہا، روح رسول تڑپتی رہی۔ جزاکم اللہ۔ تاریخ کے فکرے ہیں، کبھی کبھی مصائب احساس کی چیزیں احساس کیے۔ تاریخ کے فکرے ہیں، بی بی نے اپنا ایک ہاتھ دروازے پہ رکھا، کائے کے لیے؟ تاکہ دروازے کو روک سکے، اور جتنی دیر بی بی کی طاقت رہی دروازہ روکے رہی، لیکن قوادر طاقت جواب دے گئی۔ اتنے لوگوں نے مل کے دروازہ ڈھکیلا، ارے آپ جو دروازہ گرا، کیلے آگے پسلیوں میں آئی، بی بی گر گئی بے ہوش، امت دروازے میں سوار۔ ارے بدر بہادر میں محسن شہید ہوا، زہرا کی ایک صدا، اے فضا آ مجھے بچا لے، میرا محسن مارا گیا۔ جزاکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، میرا محسن مارا گیا، فضا آ کے مجھے سوار۔ فضا کو بلایا۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس منزل پہ مشکل منزل تھی، چاہیے تھا کہ مشکل کشا کو پکارا جاتا، مگر زہرا نے مشکل کشا کو نہیں پکارا بلکہ کس کو پکارا؟ اے فضا آ مجھے سنبھال۔ ارے بی بی فضا کو کیوں پکار رہی ہے؟ علی کو پکاریے کہ میرا بچہ ساکت ہو گیا۔ ارے علی یہ تاب نہ لا سکے گا، مگر تھوڑی دیر کے بعد
رضوان ڈال کر جب علی کو لے گئے، علی تڑپتے ہوئے دیکھتے رہے زہرا کا یہ عالم، مگر اصل گلے میں جزاکم اللہ زہرا کو ایک مرتبہ ہوش آیا، جیسے ہی گش کے عالم سے چونکی بیدار ہوئی، فوراً سوال کیا فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا ریسمان ڈال کے لے گئے، ریسمان ڈال کے لے گئے۔ عظمت زہرا کی اتنی بڑی دلیل ہے، جیسے ہی ایک مرتبہ یہ فقرہ کہا کہ ریسمان ڈال کے لے گئے، آواز دیتی ہے فضا ارے میری چادر درست کر دے، میں اپنے وارث کو بچانے جاؤں گی۔ اے زہرا اس عالم میں بھی چادر کا خیال ہے کہ گھر سے باہر نکل رہی ہے تو چادر پہن کے نکلے، ارے اسی لیے تو آپ کی بیٹی زینب یہ تڑپ رہی تھی، چادریں چھل گئی، خیمے جل گئے، ارے باہر کیسے نکلے؟ اے بیٹا بتاؤ چل کے ختم ہو جائے کہ باہر نکلے۔ آوازی پھوپھی اماں پردے کا بچانا اس وقت واجب نہیں ہے، ارے جان بچائیے خیمے سے باہر۔ زینب نکل گئی، جزاکم اللہ۔ زہرا آئی، آنے کے بعد آپ غور کیے کس عالم میں آئی ہے؟ اس عالم میں آئی ہے پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اس عالم میں آئی ہے کہ محسن بھی شہید ہو چکا ہے، اس عالم میں عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن ہائے زہرا اس عالم میں گھر سے باہر آئی ہے، آ کر کیا کہہ رہی ہے؟ خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو، وَإِلَّا اِكْتَشَفْتُ رَاسِي، ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیرتی ہوں۔ ابھی زہرا نے بال کھولے نہیں تھے، صرف اتنا کہا تھا، مدینے کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ عجب نہیں زہرا نے تصور میں دیکھا ہو کہ یہی شام کا بازار میری بیٹیاں برائے ناصر کبھی ادھر کبھی ادھر پھرائی جا رہی ہوں گی، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروضوں کو سبکدوش فرما، جو بیماروں شفا عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جامعہ جوادیہ بنارس کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ کو، اور اب